بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس سیلاب کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک بحث چل نکلی ہے کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال میں کوئی نئے ڈیم نہیں بنائے، اس وجہ سے پاکستان ہر سال سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کالا باغ ڈیم کے بنانے کے لیے ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ٹویٹر پر کالا باغ ڈیم ٹاپ ٹرینڈ آ رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو کالا باغ ڈیم کے بارے میں معلومات مل رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی، اور اس مسئلے کو جان بوجھ کر سیاسی مسئلہ بنا کر ملک میں ایک افراتفری اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ کالا باغ ڈیم سے نہ تو کسی ایک صوبے کو فائدہ پہنچنا ہے اور نہ ہی کسی ایک صوبے کو نقصان۔ اگر کالا باغ ڈیم بنے گا تو یہ چاروں صوبوں یعنی پورے پاکستان کے فائدے میں آئے گا، اور اس کا نقصان کسی بھی صوبے کو نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیم کے بارے میں آپ کو بتائیں، ڈیم کے مقاصد کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور ڈیم سے حاصل ہونے والے بنیادی فوائد کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور پاکستان میں ڈیموں کی تاریخ اور ڈیم بنانے کی ضرورت کیسے پیش آئی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں، آپ کو ڈیم بننے کا جو بڑا نقصان ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ جب کوئی ڈیم بنتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ کھڑا کرنے کے لیے جگہ بھی درکار ہوتی ہے۔ تو وہ جو زمین درکار ہوتی ہے اس میں زمین قابل کاشت بھی ہو سکتی ہے اور بنجر بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے آپ کو کالا باغ ڈیم کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بتائیں کہ ڈیم ہوتا کیا ہے، ڈیم کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور ڈیم کے بنیادی فوائد کیا ہوتے ہیں۔ ڈیم بنیادی طور پر ایک ایسا ڈھانچہ ہوتا ہے جو کسی ندی یا دریا پر بنایا جاتا ہے تاکہ اس جگہ پر پانی کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ ڈیم کے مقاصد میں جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہے پانی کو ذخیرہ کرنا اور اس کو بڑی مقدار میں ذخیرہ کر کے محفوظ رکھنا، تاکہ بعد میں ضرورت کے وقت اس پانی کو چھوڑ کر اس سے فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ ڈیم سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں ان میں بنیادی طور پر 3 فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پانی کو ذخیرہ کرنا۔ نمبر 2، ذخیرہ کیے گئے پانی کو آبپاشی کے لیے بروئے کار لانا۔ اور نمبر 3، اس ذخیرہ شدہ پانی یا چلتے پانی سے ڈیم کے ذریعے بجلی پیدا کرنا۔ تو ڈیم میں ایسی مشینری فٹ کی جاتی ہے جو ڈیم کے اندر ذخیرہ شدہ پانی کو یا چلتے ہوئے پانی کو ایک چکر لگا کر مشینری سے گزارا جاتا ہے اور پھر اس سے بجلی پیدا کر کے اسے دوبارہ دریا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت پانی کے 2 بڑے ڈیم اور ایک ایٹمی استعمال کے لیے بڑا بیراج موجود ہے۔ جو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 2 بڑے ڈیم موجود ہیں ان میں منگلا ڈیم دریائے جہلم پر منگلا کے مقام پر بنایا گیا ہے، اور دوسرا بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے جو دریائے سندھ پر تربیلا کے مقام پر بنایا گیا ہے، جبکہ دریائے سندھ پر ہی چشمہ کے مقام پر چشمہ بیراج ہے جو کہ ملک کے سب سے بڑے بیراج کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں ڈیم بنانے کی ضرورت کب محسوس کی گئی؟ 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے پاکستان میں جب مارشل لا نافذ کیا تو ان کے دور میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی، کیونکہ پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے، لیکن اس نہری نظام کو پانی ضرورت تھا تاکہ یہ پانی نہروں میں جائے اور کاشتکار اس کو استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ ملک سرسبز ہو اور خوشحالی آئے اور بجلی بھی پیدا کی جائے۔ تو جنرل ایوب خان کے حکم سے فوری طور پر فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کا کام شروع کیا گیا اور یہ طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ کس جگہ پر ڈیم بنانے کے لیے جگہ موزوں ہے۔ جنرل ایوب خان نے جس فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کا حکم دیا تھا یہ محض 6 ماہ کے قلیل عرصہ میں ہی تیار ہو گئی۔ اس وقت رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ملک میں فوری طور پر موزوں ترین 3 جگہیں ہیں جہاں ڈیم بنائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 منگلا، نمبر 2 تربیلا اور نمبر 3 کالا باغ۔
ان تینوں مقامات پر ڈیم بنانے کی تجویز دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ تینوں ڈیم اس لیے بنانے ضروری ہیں کہ یہ ملک کے تقریباً وسط میں ہیں، اس لیے ان سے حاصل شدہ بجلی پورے ملک میں پھیلانا آسان ہوگی اور ان کے ذریعے نہ صرف دریاؤں کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جائے گا، سیلابوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا، بلکہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے نہری نظام کو بھی پانی یہاں سے دینا بہت آسان ہوگا۔ جنرل ایوب خان نے اس کام میں ذاتی طور پر دلچسپی لی اور سب سے پہلے منگلا ڈیم کو تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جو دوسرا ڈیم ایوب خان نے تیار کروانے کا فیصلہ کیا وہ تھا تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم کو کالا باغ ڈیم سے پہلے بنانے کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک تو وہاں ان کے مخالفین کا زور پکڑنا ہے۔ ایوب خان یہ چاہتے تھے کہ اگر تربیلا کے مقام پر ڈیم بن جائے گا تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کی پوزیشن ان کے مقابلے میں کمزور ہو جائے گی اور ایوب خان مضبوط ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ورلڈ بینک سے ایوب خان کی حکومت نے ڈیم بنوانے کے لیے سرمایہ منظور کروا لیا تھا اور اس وعدے کے تحت ایوب خان اور ان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ کیونکہ تربیلا پر ڈیم بنانا قدرے مشکل پروجیکٹ ہے اس لیے ورلڈ بینک کے سرمایے سے تربیلا ڈیم بنا لیا جائے اور کالا باغ ڈیم بنانا قدرے آسان ہے اس لیے بعد میں اس کو اپنے سرمایے سے خود ہی تعمیر کر لیں گے۔ تیسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ ایوب خان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر تربیلا ڈیم کو اب نہ بنایا گیا تو بعد میں صوبائی اعتراضات اور تنازعات اتنے بڑھنے کا خدشہ تھا کہ تربیلا ڈیم بنانا ناممکن ہو جائے گا۔ مگر شاید ایوب خان اور ان کے مشیر اس بات سے ناواقف تھے کہ جو خدشات ان کو تربیلا ڈیم بنانے میں رکاوٹ نظر آ رہے تھے وہی کالا باغ ڈیم کی تعمیر میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کالا باغ کو۔ کالا باغ صوبہ پنجاب کے ضلع میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں واقع ہے۔ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع یہ قصبہ کوہ نمک اور سرخ پہاڑیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ کالا باغ کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ مشہور و معروف شخصیت نواب امیر محمد خان جو کہ مغربی پاکستان کے گورنر تھے اسی جگہ سے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نواب امیر محمد خان نے یہاں پر کیلے کے بہت بڑے باغات لگوائے تھے جو بہت دور سے دیکھنے پر ایسے لگتے تھے جیسے کوئی کالی گھٹا ہو، اور اس کیلے کے باغ کی وجہ سے جو دور سے کالا نظر آتا تھا یہ قصبہ کالا باغ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اگر بات کی جائے کالا باغ ڈیم کی تو یہ ایک ایسی قدرتی گزرگاہ ہے جس پر ڈیم بنانا انتہائی آسان ہے اور قدرتی طور پر ڈیم کے لیے موزوں اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ 2004 میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر لاگت کا اندازہ $6 ارب لگایا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر $1 ارب لگائے جا چکے ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر اس کی لاگت کا تخمینہ لگایا جائے تو اس پر تقریباً $8 سے $10 ارب خرچ ہوں گے۔ اگر یہ منصوبہ شروع کیا جائے تو یہ 6 سال میں اپنی لاگت ملکی وسائل سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاکستانی قوم نیلم جہلم منصوبے کے لیے اپنی جیب سے پیسے دے سکتی ہے اور بجلی کے بلوں میں اس کا سرچارج پے کر کے اس کو ممکن بنا سکتی ہے تو کالا باغ ڈیم کے لیے بھی یقیناً پاکستانی قوم کو اگر حقائق بتائے جائیں تو یہ پیسے اپنی جیب سے بلوں کے ذریعے ادا کر سکتی ہے۔ دریائے سندھ پر کالا باغ کے مقام پر ایک بیراج موجود ہے جسے جناح بیراج کا نام دیا گیا ہے۔ جناح بیراج کالا باغ ڈیم کے منصوبے کا ہی حصہ بنایا جانا تھا۔ کالا باغ ڈیم کی کل اونچائی 260 فیٹ ہے۔ اس کے بننے سے صوبہ پنجاب کی کل 42,000 ایکڑ زمین جس میں تقریباً 30,000 ایکڑ زمین قابل کاشت ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کی 3,000 ایکڑ اراضی جن میں 600 ایکڑ زیر کاشت ہے متاثر ہوگی۔ کالا باغ ڈیم کا کنزرویشن لیول 919 فیٹ ہے جو کہ مردان یا صوابی اور پبی تینوں سے نیچے ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ان علاقوں کا آبپاشی کا نظام کالا باغ ڈیم بننے سے تباہ ہو جائے گا بالکل غلط ہے۔
دوسرا اعتراض یہ لگایا جاتا ہے KPK کی جانب سے کہ نوشہرہ، چارسدہ، پبی، مردان اور سوابی کالا باغ ڈیم بننے سے ڈوب جائیں گے۔ تو اس کے لیے ٹیکنیکل ماہرین بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ریزروائر کا سب سے اونچا مقام 915 فٹ ہے۔ یہ لیول تب ہوگا جب ڈیم 100% بھر جائے گا، جبکہ نوشہرہ کا نیچا ترین حصہ 940 فٹ ہے، چارسدہ 955 فٹ، پبی 960 فٹ، مردان 990 فٹ اور سوابی 1000 فٹ اونچائی پر ہے۔ لہٰذا برے ترین حالات میں بھی پانی کا لیول جتنا بھی اونچا جائے ان شہروں کے کم ترین لیول سے بھی نیچے رہے گا۔ اسی طرح 1935 میں انگریزوں کی ان علاقوں کے لیے جاری کی گئی فلڈ لائن 935 فٹ بتائی گئی ہے۔ اس کے حساب سے کالا باغ ڈیم کی اونچائی ان سے 20 فٹ کم ہے، تو کسی طرح بھی کالا باغ ڈیم سے ان شہروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صوبہ سندھ کا یہ اعتراض ہے کہ جب پانی ہی نہیں ہوگا تو ڈیم کو بھرا کیسے جائے گا۔ اس کا جائزہ لیا جائے تو ہر سال کوٹری بیراج سے نیچے 35 ملین ایکڑ فٹ پانی گزر جاتا ہے۔ یہ پانی سیلابی پانی سے علاوہ ہے اور اس کے ذریعے 6 کالا باغ ڈیم بھی بھرے جا سکتے ہیں جو ہر سال ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سیلابی پانی اس کے علاوہ ہے جو ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے منہ زور ہو کر ہر طرف تباہی پھیرتا جاتا سمندر میں جا گرتا ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو سندھ کے کسانوں کے لیے 3 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی نہروں میں جائے گا۔ اضافی پانی جانے سے صوبہ سندھ صحرا نہیں بنے گا بلکہ زیادہ سرسبز و شاداب اور خوشحال ہوگا۔ یہ بھی امر قابل ذکر ہے کہ ڈیم بننے سے مچھلی کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیم کے اندر مچھلی کو افزائش کا موقع ملتا ہے اور پھر یہی مچھلی پانی میں جاتی ہے۔ تو صوبہ سندھ کا یہ اعتراض بھی غیر منطقی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ڈیم کی رائلٹی کا تھا۔ پنجاب کو ڈیم کی آمدن میں سے رائلٹی کی مد میں ایک بڑی رقم ملنی تھی، لیکن اعتراض کو دور کرنے کے لیے پنجاب اس رائلٹی سے دستبردار ہو گیا ہے، جبکہ جو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ حصہ صوبہ KPK میں آئے گا اس کی رائلٹی سے صوبہ KPK دستبردار نہیں ہوا۔ اب اس پر حکومت پاکستان نے باقاعدہ قانون سازی کر دی ہے کہ کسی بھی صوبہ کے لوگوں کی حق تلفی ممکن نہیں ہے۔ ماضی میں ایک بار کالا باغ ڈیم بنانے پر اتفاق رائے ہوا، مگر بدقسمتی کہ پھر یہ اتفاق رائے انتشار کا شکار ہو گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 16 مارچ 1991 کو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں مدعو کیا اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں پانی کے تقسیم کے معاہدے پر اتفاق کر لیا۔ اس معاہدے پر دستخط کیے اور اس میں یہ طے پایا کہ آئندہ سالوں میں کالا باغ ڈیم سمیت تمام چھوٹے اور بڑے ڈیم بنائے جائیں گے جو بنانا ممکن ہے۔ اس معاہدے کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی اور KPK کے وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور اضافی پانی ملنے سے زیادہ خوشی کے دعوے بھی کیے، مگر پھر اچانک ایک برٹش کمپنی کی طرف سے نوشہرہ میں مکانوں اور اونچی جگہوں پر مارکنگ شروع کر دی گئی۔ اس نشانات لگانے کی مہم کو ملک دشمن طاقتوں نے اس بات سے تعبیر کر دیا کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو پانی نوشہرہ میں ان نشانات تک اونچا آ جائے گا۔ اس پراپیگنڈے کے بعد اتفاق رائے کے باوجود یہ معاہدہ ناقابل قبول ہو گیا اور ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا منصوبہ پھر شروع نہ کیا جا سکا۔ کالا باغ ڈیم میں 8 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اس طرح موجودہ سیلاب کا سب سے بڑا ریلا کالا باغ ڈیم میں آسانی سے سما سکتا ہے اور اس کے بعد اگلے علاقوں میں دریائے سندھ تباہی نہیں مچا سکے گا اور بعد میں باوقت ضرورت یہ ذخیرہ شدہ پانی مہیا کیا جا سکے گا۔ کالا باغ ڈیم 6 سال میں مکمل ہو جائے گا اور اس کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد افراد کو فوری روزگار ملے گا۔
کالاباغ ڈیم کے ذریعے 30,000 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی، جو اگلے کئی سالوں تک ملک کے لیے کافی ہوگی۔ نوشہرہ میں سیلاب دریائے کابل کی وجہ سے آتا ہے۔ اس سیلاب کے خطرے کو دریائے کابل پر منڈا ڈیم تعمیر کر کے کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ختم کیا جا سکتا ہے، مگر کالاباغ ڈیم سے نوشہرہ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آج کل ملک میں سیلابی سچویشن ہے اور بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ 40 سال میں ملک نے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا۔ ڈیم ہوتے ہی سیلابوں اور قدرتی آفات کے خطرات کو روکنے کے لیے ہیں اور ملک کی خوشحالی اور بجلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے ہیں، تاکہ ڈیمز کے ذریعے ذخیرہ کیا گیا پانی نہروں کے ذریعے کاشتکاروں کو دیا جائے اور ملک خوشحال ہو۔ 40 سال میں تقریباً ملک کے آدھے حصے کے لوگ 20 سے زائد بار سیلاب کی نذر ہوئے اور اجڑ کر پھر آباد ہو رہے ہیں۔ 20 بار اجڑ کر آباد ہونے والے علاقوں کے کرتا دھرتا آج بھی کالاباغ ڈیم کی افادیت کو ماننے کو تیار نہیں۔ اگر کالاباغ ڈیم بن جائے تو یہ روز روز سیلاب سے اجڑ کر آباد کرنے کے خرچ بچائے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو مالی اور جانی نقصان سے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ مگر ڈیم بنانے کے لیے اس لیے ارباب اختیار شاید ڈرتے ہیں کہ کچھ قوم پرست پارٹیاں سندھ اور KPK کی اس کے خلاف ہیں۔ اگر کالاباغ ڈیم بن جائے تو 80% سیلاب ختم ہو جائے گا اور ملکی معیشت بھی ترقی کرے گی۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔